عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں جہاں آپ جو ہے لوگاں ایک آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی ہے، لوگ اس کو عموماً جو ہے بیانات میں اس وقت پہ بیان کرتے ہیں جس وقت میں لوگوں کو دعوت کی طرف بلانا ہو۔ عزیزو میرا ایک جملہ یاد رکھنا، آپ کس مسلک و مشرب سے ہیں مجھے اس کا کوئی مطلب نہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے اور جاننے والے ہیں، تو میری آپ سے ایک گزارش ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اللہ کا راستہ یہ نہیں ہے کہ خالی دعوت و تبلیغ میں چلے گئے، اللہ کا راستہ یہ نہیں ہے کہ صرف مدرسہ کا کام کر لیے، اللہ کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خانقاہ کا کام کر لیے، اللہ کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کو آ گئے۔ اللہ کے راستے کا مطلب ہے ہر غلط طریقے سے لوگوں کو نکال کر صحیح طریقے کی طرف موو آن کرنا، آگے بڑھانا، ان کو اس کے اوپر ڈالنا، اس راہ پر ان کو گامزن کرنا، یہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، پھر ایسا نہیں کہ گالم گلوچ کر کے بلاؤ، جو ہے برا بھلا کہہ کے بلاؤ، نہیں، اللہ نے کہا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ اگر کوئی انصاف بھی کرا رہا تو انصاف کرانے کا ذرا طریقہ دیکھیے۔ ایک خاتون جو ہے کہ ویڈیو لا کر کے ایک صاحب مجھے بتائے کہ ممبئی میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان نام ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، قصہ پورا نہیں معلوم مجھے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں کہ وہ جو ہے نا صرف عورتوں کی فیور میں ہوتی ہے، بات حق ہو صحیح ہو غلط ہو، عورت بچے کو بٹھاتی، مرد بچے کو اٹھ کے کان بھیریاں رکھ دیتی۔ یہ انصاف ہے؟ اچھا، جس کو بلانے کا طریقہ نہ معلوم ہو قرآن پاک کے اعتبار سے، اب وہ انصاف کریں گے تو یقین مانیے جو ہے انہیں آج جو ہے ایک جھانپڑ کھا لیا، جا کر کے انہیں بیوی کے اوپر 10 جھانپڑا مارتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گھر کو کے بعد مرد تھوڑی خاموش بیٹھے گا، پھر وہ نتائج ایسے ہی ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کرو، لیکن اس کا نتیجہ عموماً ایسا نکلتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میں آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عموماً مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ جب آدمی مار کھاتا ہے تو پھر وہ ظلم کا نتیجہ ظلم کے طور پر نکالتا ہے۔ اب وہ تو بیچاری جا کر کے بیٹھ گئی مار کے اپنے گھر میں، اور انہیں یہ سمجھی ہوئی ہے کہ میاں بیوی گھر میں آرام سے، جھاپڑ کھانے کے بعد خاموش بیٹھے گا، وہ تماچا کھانے کے بعد خاموش بیٹھے گا، نتیجے میں وہ کتنے مرتبہ اس عورت پر ظلم کرے گا، جو ہر ظلم اس عورت کے کھاتے میں جائے گا جو ملانے کے چکر میں اس کو تماچے رسید کر چکی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف۔ کیسا بلانا؟ اللہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا، موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانا، پیار محبت سے سمجھانا، تو پھر اللہ کے راستے کی طرف جب یہ لوٹیں گے تو ہی ممکن ہے کہ یہ لوگ اندھے پن، بہرے پن اور گونگے پن سے بری ہوں گے، تو ہی ان کو سنوائی مل سکتی ہے، تو ہی ان کو گویائی مل سکتی ہے، تو ہی ان کو حق دیکھنے کی طاقت اور قوت مل سکتی ہے۔ آج نتیجہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ہم لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ نہ مردانہ جو ہے اللہ کی سننے کو تیار، نہ عورتیں اللہ کی سننے کو تیار۔ رسول اللہ کا طریقہ تو ایسا نکال کے پھینکے اپن زندگی سے جیسا جسم پر کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو لوگ نکال کے پھینک دیتے ہیں، حضور کا طریقہ ہم نے ایسا نکال کے پھینک دیا۔ حضور کا طریقہ ہے صاحب، لڈو تھوڑی تھا بازار کا جو خریدا آپ نے کھا لیا، کانٹا تھوڑی تھا جو چبھا آپ نے نکال کے پھینک دیا۔ حضور کا طریقہ زندگی میں نہ ہونے کی بنیاد پر نتائج خراب نکلتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ عزیزو اللہ کے واسطے ایک بات ضرور سننا، آپ کے گھروں میں مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، اللہ کا اس کے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں کہ اپنے علماء کے پاس جا کے مصالحت کر لیا کرو، قرآن اور سنت کی زبان میں اپنے گھروں کی مصالحت کر لیا کرو، قرآن اور سنت کی زبان میں اپنے گھروں کو سیدھا کرو، قرآن اور سنت کی زبان میں اپنے گھروں کو آباد کرو، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ یقین مانیے آپ انصاف کی چکر میں برسا برس پھریں گے، ایک تو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، دوسرے انصاف کے ملنے کی کوئی امید نہیں، نتیجے بھی کچھ اچھے نہیں نکلیں گے۔ پھر آپ کی بیوی کو غیروں کے سامنے بے پردہ ہونا پڑے گا، آپ کی بہن کو غیروں کے سامنے بے پردہ ہونا پڑے گا، آپ کی بیٹی کو کسی کے سامنے بے پردہ ہونا پڑے گا، آپ کی بہو کو کسی کے سامنے بے پردہ ہونا پڑے گا، آپ کی گھر کی عورت کو، مسلمان بچی کو کسی کے سامنے بے پردہ ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بولے گا صاحب میرے کو کیا معلوم تم اس کینڈیڈیٹ ہے بول کے، فلاں ہے بول کے، تم میرے کو چہرہ دکھاؤ، بولتا ہوں انہیں۔ ایک غیر کے سامنے آپ کو آپ کی جو ہے نا گھر کی خواتین کو بے پردہ ہونا پڑے گا۔ اب وہ بے حجابی بڑھتے بڑھتے اس قدر آزادانہ ماحول بن جاتا کہ انہیں ایسا بیٹھی ہوئی رہتی جیسا مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو۔ ہزاروں جو ہے کلائنٹس کو دیکھا گیا، وکیلوں کے پاس، ججوں کے پاس بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، عورتیں شروع میں تو پردہ کر رہی تھی، جب اس کو بار بار اس کے سامنے بے پردہ ہونا پڑا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد اس سے پردہ حرام ہے سمجھ کے پردہ نکال دی۔ مجبوری میں ایک بار دکھائی دے چہرہ بولے تو کیا ہے کہ پھر بھی شریعت میں کچھ لچک نکال سکتے،
لیکن جو ہے ایک بار نکال دی، 2 بار نکال دی تو اس کے بعد پردہ اس سے کرنا حرام ہے سمجھتے. اس کے بعد کیا کرتے؟ پردہ نکال کے بیٹھ کے کھکی کھکی کھا کھا چل رہا اس کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی پسند. کیوں؟ کان حق سننے کے عادی نہیں، جھوٹ سننے کے عادی. جھوٹ کیا ہے؟ انصاف ملتا، جھوٹ ہے. کان کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ بول دو نا پیارو، جھوٹ سننا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ حق سننے کی طاقت نہیں. آنکھ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جھوٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ حق دیکھنے کی طاقت نہیں. زبان کیا بولنا چاہ رہی؟ جھوٹ بولنا چاہ رہی. کیوں؟ حق بولنے کی طاقت نہیں. ماں کا لال ہو جو کھڑے ہو کر کے کہے صاحب یہ میری غلطی ہے، بلا بتائیے. کوئی خاتون اٹھ کر کے بتا دے، کوئی مرد اٹھ کر کے بتا دے، کہے کہ صاحب یہ میری غلطی ہے، نہیں مانتا کوئی. کیوں؟ حق بولنے کی طاقت رہے گی تو بولے گا نا. حق سننے کی طاقت رہے گی تو سنے گا نا. حق دیکھنے کی طاقت رہے گی تو دیکھے گا نا. تو عزیزو ذہن میں یہ بات رکھو کہ آپ یہ ہرگز نہ سمجھو کہ ہم کیا اللہ رسول کا کام کر سکتے بول کے. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے، دانائی اگر عطا فرمائی اللہ نے، بات کرنے کا سلیقہ آپ کو آتا ہے تو ان کو سمجھا کر اپنے خاندان والوں کو، اپنے پڑوس کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو بجائے کوٹوں کچہریوں آوارہ گردیوں کے آپ جو ہے علماء کے پاس لے کر آیا کرو، تاکہ قرآن اور سنت کی نظر میں ان کی مصالحت کی جا سکے، ان کے معاملات کو استوار کیا جا سکے، ان کے معاملات کو قرآن اور سنت کی زبان میں سمجھایا جا سکے. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ انصاف اگر ملنا ہے تو اللہ رسول کے در سے ہی مل سکتا ہے. ان کے سوا کسی اور کے در سے انصاف کی امید کرنا بے ہدگی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے. نہیں مل سکتا انصاف. اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی انصاف نہیں کر سکتے. اس لیے عزیزو اللہ کے واسطے اس آیت مبارکہ کو سمجھو، حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بجائے ان مسائل میں الجھنے کے ان کو صحیح راہ بتاؤ، ان کو صحیح طریقے پہ ڈالو، ان کو علماء کرام کی مصالحت میں مصاحبت میں بٹھاؤ اور ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے گھروں کے معاملات اور اس کی مصالحت وغیرہ کروا لو، تاکہ آپ کو رسوائی سے بھی بچایا جا سکے، شرمندگی سے بھی بچایا جا سکے، بے انصافی سے بھی بچایا جا سکے، آپ کا حرام میں پیسہ جانے سے بھی بچایا جا سکے. لاکھوں روپیہ امت کا اس معاملے میں جا کر کے خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے شانے ہیں. ہم لوگوں کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے. بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن مجبور ہوں، ایک جملہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم لوگوں کی ایک بات سنیے ذرا. یہاں صرف اگر جو ہے کیلکولیشن کی جائے، صرف اگر اپنے محبوب نگر کے ایریے کا کیلکولیشن کی جائے اور مسلمانوں کے اعتبار سے فیصد نکالا جائے تو خالی ہم لوگ ڈیلی کے 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کا سموسہ کھا جاتے ہیں ہم لوگ. 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کا سموسہ. پھر رونا کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. ڈیلی کی بنیاد پر 1 کروڑ بول رہا ہوں. اگر یہ ہمارے غیر غلط چیزیں رک گئے تو دنیا جہاں کی یونیورسٹیز بنائی جا سکتی ہیں، بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، لکھایا جا سکتا ہے، ان کی جو ہے ارتقاء کا کام کیا جا سکتا ہے، یونیورسٹیاں ڈالی جا سکتی ہیں، کالجز ڈالے جا سکتے ہیں، مسلمان بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں، ہماری قوم کو بس ٹھوس نہ ہونا ہے، بس ٹھوستے رہو. جسم سے لے کر سر کے گلے کے حلق تک آ گیا، ناکوں میں سے بہہ کے باہر آ رہا تو بھی کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھاؤ. راتوں کو ٹھسکے لگ کے اٹھ رہا ہے انسان، کئی کو بھوک سے نہیں، کھانا زیادہ ہو کو ٹھسکے لگ رہا. بغیرتی بھی سر چڑھ کے جب بول رہی ہے تب بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے آپ لوگ. اللہ کے واسطے برا نہیں ماننا دوستو. میں آپ کا پیار، آپ کا بھائی ہوں، آپ سے میں پیار سے بات کر رہا ہوں، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. یہ آپ لوگ حق دیے میرے کو، اس وجہ سے بتا رہا ہوں. آپ لوگ یہاں بٹھائے میں کو اس لیے بتا رہا ہوں. اگر میں بھی آپ بہت اچھے آپ لوگ بول کے منہ پوچھ لے کے چلے گیا، سمجھو قیامت کے دن آپ لوگ میرے کو پکڑیں گے، مول صاحب ہم تو تمہارے کو بٹھائے تھے، تم حق کیوں نہیں ادا کرے بول کے پکڑیں گے آپ لوگ مجھے قیامت میں. ذرا سخت بولتا ہوں تو برا نہیں ماننا، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، آپ کی اچھائی کے لیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر بیان میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس سے بری نہیں ہوں، ادھر بیٹھنے والا اس سے بری نہیں ہے. میں بھی محتاج ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو ماننے کا، آپ بھی محتاج ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو ماننے کے، آپ بھی محتاج ہیں. تو عزیزو ایک گزارش اللہ کے واسطے سنو، اپنے گھروں کو بربادی کے دہانوں پر مت لے جاؤ، اوباشوں کا مت لے جاؤ، شرابیوں کے پاس مت لے جاؤ، زانیوں کے پاس مت لے جاؤ، جھوٹوں کے پاس مت لے جاؤ، فریبیوں کے پاس مت لے جاؤ. یقین جانو 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد میں نے دیکھا ججوں کی زبان سے یہ نکلتے ہوئے، جاؤ باہر کمپرومائز کر لو. 20 سال سے جو کورٹ میں کچہری میں رسوا ہوتے رہے، اس کا وقت کون لوٹائے گا؟ وہ پیسہ کون لوٹائے گا؟ اللہ کے واسطے مسلمانوں جاگو اس سے پہلے کہ جاگنے کا وقت ہمارے پاس نہ رہے. بدل جاؤ، اپنے آپ کو بدلو، اپنے گھروں میں ماحول پیدا کرو، ایسا ماحول جس کے اندر علماء اکرام کی مصاحبت ہو،
علماء اکرام کے سامنے بیٹھ کر اپنے مسائل کو سلجھانے کی اپنے اندر توفیق اور سعادت دے دے اللہ، ایسا ماحول اپنے اندر پیدا کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنا ہم سبوں کے لیے آسان فرمائے۔ جو احباب سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے۔